سلام دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسانوں کے اندر بھی پگ کا دل یا اس کے اور پارٹس بھی لگ سکتے ہیں اور ایک دو آپریشن بیسکلی اس میں ہو بھی چکے ہیں۔ تو بات شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ایک ٹیم تھی پروفیسرز کی، جس کو لیڈ تھے ڈاکٹر محی الدین، جو کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے، جو کہ اب بیسکلی ادھر ہی ریزیڈنٹ بھی ہیں، اور دوسرے تھے ڈاکٹر بریٹلی پی گرفت، جنہوں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا اور اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں زینو ٹرانسپورٹیشن، جو ایک مطلب جانوروں سے ان کے پارٹس نکال کے ایکسٹریکٹ کر کے ہم ہیومنس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ اب بات کو اگر ہم تھوڑی سی گہرائی سے دیکھیں تو بیسکلی جو پہلا آپریشن تھا اس چیز کا، وہ 2022 میں کیا گیا تھا، جس میں ایک مریض کو، جس کی عمر 58 ایئرس بتائی جاتی ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے ڈیوڈ بینٹ، اس کو انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیم نے پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے لگایا، کیونکہ ڈیوڈ بینٹ جو تھے، ان کی جو کنڈیشن تھی، جو کارڈک کنڈیشن تھی، بیسکلی ہارٹ کی کنڈیشن تھی، وہ اتنی اچھی نہیں تھی، ان کو چند دنوں یا چند ہفتوں کا مہمان ہی بتایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی اس چیز پہ، ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اور زیادہ جینا چاہتا ہے ایک چیز کے لیے، اپنے آپ کو ویلکم کیا کہ میں اس پورے پروسیس کا میں پارٹ بننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو دوسری FDA جو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، اس نے بھی اس کی اجازت دی کہ اگر آپ کو یقین ہے اور آپ کے جو ایک میڈیکل پروٹوکولز ہیں وہ پورے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس آپریشن کو پرفارم کیا گیا۔ تو جو مریض تھا وہ 2 مہینے بعد ایکسپائر ہو گیا۔ کیوں ایکسپائر ہوا؟ اس کو ایک پگ وائرس ہی ہو گیا تھا۔ آپ اس کو کارڈک سے بچانے نکلے تھے، تو کارڈک سے شاید آپ نے اس کو بچا لیا، لیکن اس کو ایک پگ وائرس ہوا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو دوسرا جس کا آپریشن ہے وہ اب 2023 میں پرفارم کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کی ٹیم نے ہی اس کو، وہی ڈاکٹر نے، ڈاکٹر محی الدین اور ڈاکٹر بریٹلی پی گرفت نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا۔ تو اس سے آپریشن سے پہلے انہوں نے کچھ چینجز کیے تھے۔ انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد لی تھی اس پورے پروسیس میں۔ انہوں نے دیکھا کہ جو پگ اور جو انسان کا جو آرگنز ہیں، جب ان کو ہم ساتھ لگائیں گے، ٹرانسپورٹیشن کریں گے، تو انسان کی باڈی کا جو میٹابولزم ہے یا اس میں جو سیلز ہیں، وہ اس کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے ایک ریٹیلیشن آتی ہے اور جو آپریشن کے جو سکسیس کا چانس ہوتا ہے وہ کافی حد تک منیمائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو میں بتایا جاتا ہے کہ 10 جینیٹک چینجز کیے ہیں، تو جس میں سے 2-3 تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر وہ سیلز ڈالے ہیں یا اس طرح چینجز کیے ہیں تاکہ جو انسانی میٹابولزم ہے اور جو ایک پگ کا میٹابولزم ہے وہ میچ کر سکے، تاکہ جو ہارٹ کی ایکسپیکٹنس ہے اس میں کوئی مشکل نہ ہے۔ اور 2-3 جو اس میں اور بھی چینجز کیے گئے ہیں۔ جو پیشنٹ کا اس بار نام بتایا جاتا ہے لارنس بتایا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ کا نام تھا، جو کہ پھر چند ہفتوں کے یا دنوں کے مہمان ہی بتائے جاتے تھے، انہوں نے اس آئیڈیا کو پراپر ویلکم کیا کہ یار یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ تو بات وہی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بٹ میڈیکل سائنس میں بہت سے بڑے کہہ سکتے ہیں آپ میریکلس نظر آتے ہیں۔ لوگ خود آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ٹرائی دس۔ تو اسی طرح تو میڈیکل سائنس آگے بڑھ رہی ہے۔ چلو خیر، اب بات میں تو انہوں نے اس چیز کا انیشیٹو لیا، پھر سے FDA سے سارے پروٹوکولز پورے کیے گئے۔ FDA نے جو چینجز تھے اس پہ دوبارہ ان سے کنسرن کیا اور ان کو سارا پروف دیا گیا کہ ہم نے یہ چینجز کیے ہیں، اور اس میں بات ہم پورے کنفرم ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ کام کرے گی۔ تو آپریشن تو پرفارم دے دیا گیا، اور فی الوقت ابھی اتنے دن تو ہوئے نہیں، مریض بھی ابھی تک صحیح بتایا جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن فی الوقت خطرے سے تو باہر بتائی جاتی ہے، لیکن اب آگے کا ایک لانگ ٹرم کی کیا جو اس میں ہے وہ تو تھوڑے ٹائم کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ تو جو مریض تھا، اس کا جو مریض تھے لارنس، اس کا کہنا ہے کہ میں چند دنوں یا ہفتوں کا مہمان تھا، تو میں اس آئیڈیا کو ویلکم کرتا ہوں کہ اگر مجھے ایک چانس لینے سے اپنی گھر والوں کے ساتھ تھوڑے مہینے یا ہفتوں یا کچھ بھی عرصے کے لیے نئی زندگی گزارنے کا زیادہ نہیں گزارنے کا وقت مل سکتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور میں ضرور اس انیشیٹو میں ساتھ آنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے اس پورے میڈیکل جو ایک ریپ ہے ان کا، یہ جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی آف میری لینڈ کی ٹیم تھی، جس میں ڈاکٹر محی الدین اور ڈاکٹر بریٹلی پی گرفت لیڈ کر رہے تھے، ان کا تھینک یو بھی کیا کہ آپ کی وجہ سے یہ ایک چیز پاسبل ہوئی ہے کہ انسانوں کو، اگر ہم جانوروں کے جو پارٹس ہیں وہ لگا کے بچا سکیں۔ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ تو انیشیٹو تو اچھا ہے، لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، جیسے کہ جس کو بچایا تھا پہلے آپریشن میں وہ بیچارہ پگ وائرس سے ہی مر گیا۔ تو کیونکہ جو انسان سے جانوروں کی بیماریاں آتی ہیں انسان کے اندر، اس کا ابھی تک کوئی علاج بنا ہی نہیں، کہ انسان کے اندر ایک میڈیکل اور چیز ہوتی ہے اور جانوروں کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آگے پھر ایک زیادہ ٹراما کریٹ کر سکتی ہیں۔
تو خیر یہ آپریشن تو کہا جا رہا ہے فی الوقت کامیاب ہے، اب آگے لانگ ٹرم میں اس کا کیا اثر آتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس پورے جو پروسیس میں ایک جینیٹک انجینئرنگ کا انہوں نے جو یوز کیا ہے، اور سارا جو اوور آل انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کا، زینو ٹرانسپورٹیشن مطلب جو جانوروں سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایک سائنس کی دنیا سے سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا سے دیکھا جائے تو ایک بہت کمال کا انیشیٹو ہے کہ جو انسان ہے وہ یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جینیٹک سے تو چھیڑخانی کرنا انسانوں کی اب ایک فطرت بن چکی ہے کہ پوری دنیا کے جہاں میڈیکل سائنسز بہت آگے جا رہی ہیں وہاں جینیٹکس کو بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کنسرن پہ تھوڑے سے اگر دیکھا جائے تو جو ایک کہتے ہیں نا کہ جانوروں کا بھی اور انسانوں کا ہر لیونگ جو تھنگ ہے اس کی زندگی میں پورا پورا حق ہے، تو جو تھوڑی سی اس میں این جی اوز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی اگر دیکھا جا سکتے ہیں، اور رپورٹ کیا گیا سامنے آئی بھی ہیں کہ اگر ہم ایک پگ کو مار رہے ہیں اور اس کا ہارٹ اس کے اندر لگا رہے ہیں تو جان تو وہاں بھی جا رہی ہے، تو جو کہ غلط چیز ہے، ہر بندے کی جان اس کی اپنی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ ایک لانگ ٹرم بحث ہے جو چلتی رہنی ہے، لیکن جو ایک میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک یہ پورا سٹیپ ہے وہ بہت ویلکمنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن کافی جگہ اس کو بلیکش کا بھی نقصان ہے سامنے ہے، کیونکہ کافی ریلیجنس میں اور کافی کنٹریز میں پگ کو ایک جانور ہی اچھا نہیں سمجھا تھا۔ ایون کہ ریلیجس سے اگر آپ اسٹیپ آؤٹ کر کے دیکھیں تو کافی لوگ کہتے ہیں یار ایک جانور کا جو پارٹ ہے وہ ہمارے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے، تو اس چیز میں سے کافی زیادہ تھیوریز آ رہی ہیں، اس طرح کی کافی زیادہ شکایتیں پہلے بھی سنی ہیں اور آگے بھی سننے کو مل سکتی ہیں، خصوصاً یہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس کے بعد۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز یہ فیس بک پیج کو میرے فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو میں سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کو ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز وغیرہ لا کے سنا سکوں، ان کو ایکسپلین کر سکوں۔ اور میرے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ کا تھینک یو۔